أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین. آمین ثم آمین. آج ہمارا ٹاپک حروف مدہ ہے. حروف مدہ کا ہم جو پچھلا لیسن تھا اس میں پڑھ چکے ہیں کہ حروف مدہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں اور ان پہ مد کس طرح سے کی جاتی ہے. اور اس میں آپ کو بریفلی بتا دوں گی کہ حروف مدہ 3 ہیں: الف، واو اور یا. مد کا معنی ہوتا ہے کھینچنا. تو الف مدہ کو ہم پڑھ چکے ہیں، اور یعنی کہ خالی الف سے پہلے اگر زبر آ جائے تو اس کو الف مدہ کہتے ہیں. کیسے؟ اگر خالی الف سے پہلے اگر زبر یعنی کہ فتحہ آ جائے تو اس کو الف مدہ کہتے ہیں. الف مدہ کہتے ہیں. اور اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا یا مدہ کس کو کہتے ہیں. تو یا مدہ اگر خالی یا سے پہلے کسرہ آ جائے تو اس کو یا مدہ کہا جاتا ہے. الف مدہ کا تھا کہ اگر الف سے پہلے زبر ہو، اور یا مدہ اگر یا سے پہلے کسرہ ہو. الف میں فتحہ اور یا میں کسرہ، ان چیزوں کا دھیان رکھنا ہے. تو وہ یا مدہ ہوتی ہے اور اس کو ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے. اور یعنی کہ اس کو ڈبل ای کی آواز دیں گے. کتنی؟ ڈبل ای کی. اس طرح سے ایک ای پڑھتے ہیں نا ہم ای، لیکن جب اس کو ڈبل ای پڑھیں گے تو ای ای. جیسے ہم تین پڑھتے ہیں، تین. اب 10 میں ہم پڑھیں گے ای ایک ہے تو 10، اس کی آواز کم لمبی کی. لیکن جب ہم تین پڑھتے ہیں تو ای کی آواز لمبی ہو جاتی ہے. اسی طرح سے جب ہم یا مدہ کا کوئی بھی حرف پڑھیں گے یا ساکن سے پہلے کسرہ آ رہی ہو تو اس کو لمبا کریں گے. کیسے؟ بی ای، اس طرح سے. تو آئیے اس کی مثالوں کو پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے بازیر یا بی. بی بی میرے پیچھے پیچھے پریکٹس کریں. اس کے بعد حمزہ زیر ای، حمزہ زیر یا ای، تا زبر الف تا، حمزہ زیر ای، ای تا ای. اب یہاں پہ دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک یا مدہ اور ایک الف مدہ. یہ آپ کا کام ہے کہ آپ نے قرآن مجید میں اس کی مثالیں تلاش کرنی ہیں، پھر ان کو کاپی پہ لکھنا ہے. اور پھر اگر کوئی بھی چیز آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو اس چیز کا جواب دیا جائے گا. اب یہاں پہ دیکھیں یا ساکن ہے، اس سے پہلے حمزہ ہے. اب آپ کہیں گے یہ الف ہے، لیکن ہم پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں، میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بتا دیا ہے. پھر بھی اس کو سمجھنے کے لیے آپ پچھلی ویڈیو کو دیکھ لیں. لیکن اس میں آپ کو بتا دوں، جب الف خالی ہو یعنی کہ اس کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو تو الف ہوتا ہے. جب بھی اس کے اوپر یا نیچے کوئی بھی حرکت آ جائے تو وہ الف نہیں رہتا، حمزہ میں بدل جاتا ہے. اس لیے یہ حمزہ ہوگا. حمزہ زیر یا ای، تا زبر الف تا، حمزہ زیر ای، ای تا ای. اب یہاں پہ دیکھیں اس حمزہ کو ہم لمبا نہیں کر رہے، اس کے نیچے زیر آ رہی ہے لیکن اس کے بعد یا نہیں آ رہی. اس چیز کا دھیان رکھیں گے. تو اس کے بعد ای تا ای، زیادہ لمبا بھی نہیں کرنا، صرف ایک الف کے برابر. حاضر یا حی، نون زبر نا، حینا حینا. آگے سین زبر سا، بازے یا بی، لام زیر لی، سبیلی سبیلی. حمزہ زبر آ، خا زیر یا خی، اخی اخی
اخی، واو زبر وا، یا زبر ہایا، دا زے یا دی، ویہدی، 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 ہاں کو واضح کر کے پڑھیں گے۔ اس کے بعد لام زیر لی، حمزہ زے یا ای، لام زبر الف لا، فا زیر فی، لی ایلافی، لی ایلافی، یہاں پہ بھی یا مدہ اور الف مدہ دونوں ہو رہی ہیں۔ کیسے؟ الف ہے نا، یہ والا الف ہوگا اور اس سے پہلے لام پہ فتحہ ہے، یہ الف مدہ ہو گئی، اور یہاں پہ یا ساکن سے پہلے حمزہ کے نیچے کسرہ ہے، تو یہاں پہ یا مدہ ہو گئی۔ لی ایلافی، لی ایلافی، اس کے بعد نون پیش صاد نس، نون پیش صاد نس، حاز یحی، نصحی، نصحی، اس کو جلدی جلدی آپ جھٹکا نہیں دیں گے، کیسے؟ حین و نصحی حدیثو، مطلب اسے جلدی جلدی نہیں پڑھیں گے، اور یہ لہن جلی میں آ جاتا ہے اگر ہم کسی حرف کو اس کی مقدار سے زیادہ یا کم کر دیں، یعنی کہ بڑی اور کبیرہ غلطی، تو اللہ تعالی ہمیں اس غلطی سے محفوظ رکھے۔ دال زے یا دی، نون زے نی، دینی، 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 ہا زبر ہا، دال زے یا دی، سا پہ سو، حدیثو، 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 ایک دفعہ پھر سے پڑھ لیتے ہیں۔ بی ایتائی، حین، سبیلی، اخی، ویہدی، لی ایلافی، نصحی، دینی، حدیثو۔ اس کی آگے مثالیں یہ بھی اسی طرح سے ہے۔ یا زبر حمزہ یا، یہاں بھی اس چیز کا ایک رول آپ کو یہاں پہ اپلائی ہو رہا ہے، اور بھی بتا دوں، جب بھی حمزہ کے اوپر ساکن آ جائے تو اس کے اوپر ہلکا سا جھٹکا دیا جاتا ہے، یعنی کہ جرک کیا جاتا ہے۔ ایسے الف کے اوپر بھی ساکن آ سکتا ہے، جیسے یہ چھوٹی سی حمزہ لکھی ہوئی ہے، ایسے حمزہ لکھ کے بھی ساکن آ سکتا ہے، لازمی نہیں ہے کہ یہ صرف اسی پہ آئے، بعض دفعہ ہم ایسے پڑھتے ہیں۔ اب ایک مثال میں آپ کو یہاں پہ بتاتی ہوں، یہ اب یہاں پہ دیکھیں، آپ نے اکثر قرآن مجید میں پڑھا ہوگا، اس طرح سے واؤ کے اوپر چھوٹی سی حمزہ ڈال دی جاتی ہے، اس کے اوپر ساکن ڈال دیا جاتا ہے، تو اس کو بھی ہم ایسے ہلکا سا جھٹکا دیں گے، مؤمنین ایسے پڑھیں گے۔ تو یہاں بھی یاتیکم اس طرح سے اس کو پڑھا جائے گا۔ یا زبر حمزہ یا، تا زے یا تی، کاف پیش میم کم، یاتیکم، 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 یہاں پہ یا مدہ، یہ جو ریڈ حروف ہیں ان کو آپ دیکھیں گے، ان کو نوٹس کریں گے تو یہ والے انہوں نے یا مدہ کے ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں۔ حمزہ زبر رو، اور ضاد زے یا دی، او دی، یہاں پہ آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ رو اور ضاد دونوں پر ہیں، تو آپ نے ان دونوں کو پر پڑھنا ہے، یعنی کہ ان کی ادائیگی موٹی کر کے کرنی ہے، ان کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جیم زے یا جی، دال زے دی، ہا زبر الف ہا، جی دی ہا، جی دی ہا، یہاں پہ بھی دو ہیں، ایک تو یا مدہ اور ایک الف مدہ۔ اس کے بعد حمزہ پیش او، جیم زے یا جی، با پیش بو، او جیبو، او جیبو، او جیبو، آگے تا پیش تو، سا زے یا سی، رو پیش رو، تُثِیرُ، 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 میم پیش خاموخ، لام زے لی، صاد زے یا سی، نون زبر نا، مخلصین، مخلصین، شین زیر یا شی، عین زبر آ، تا زے تی، ہا زے ہی، شیعتہ،
शियातिही। अब यहाँ पे एक और रूल आपको बताता हूँ, ये लास्ट पे जो हा होती है, गोल हा, हाय साकिना, इसको जब हम वक्फ करें, या तो गोल ता भी होती है इस तरह से, जन्नतुन ऐसे अक्सर आ रही होती है, जन्नतुन, और इस तरह से जब भी गोल ता या हा आ जाए तो उसके ऊपर हमने अगर वक्फ करना हो तो लास्ट पे उसको वाज़ेह करके पढ़ा जाता है। कैसे? शीआती, शीआती, जन्नह, यानी कि वहां पे हा को वाज़ेह करके पढ़ेंगे। अगर ता भी है, गोल ता है, लेकिन उस पे वक्फ कर रहे हैं, अगर उस पे रुक रहे हैं तो उसको जन्नता या जन्नतुन इस तरह से नहीं पढ़ेंगे, उस पे पढ़ेंगे जन्नह, शीआती। उसके बाद क़ाफ ज़े या क़ी, लाम ज़बर ला, क़ीला, वाव ज़बर वा, ता ज़बर शीन तश, ता ज़बर ता, काफ ज़े या की, वतश्तकी, 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 फा ज़े या फी, हा ज़बर अलिफ हा, फीहा, फीहा, फीहा। उसके बाद तीसरे पेज पे भी इस तरह से मिसालें हम पढ़ेंगे। ये मिसालें इस तरह से ज़्यादा इसलिए करवाई जाती हैं ताकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा हमारी अदायगी बेहतर होगी और हमारा इंशाल्लाह जो हाफ़ज़ा होगा वो भी मज़बूत होगा और हम उस पर अच्छे से ग्रिप कर सकेंगे। आपने सिर्फ इतनी सी प्रैक्टिस करके नहीं छोड़ देना, आपने कुरान मजीद से ख़ुद से भी मिसालें तलाश करनी है और उनको रजिस्टर पे लिखना है ताकि आपके लिए आसानी हो जाए और आप समझ सकें आया आपको समझ आई है कि नहीं। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक किया करें और सब्सक्राइब किया करें। जज़ाकल्लाह। उसके बाद आइज़े या आई, सीन ज़बई या सा। अब यहाँ पे अब मैं आपको बताती हूँ ईसा। ये मैं पिछले लेसन में भी आपको डिटेल इसकी समझा चुकी हूँ, लेकिन आपको एक दफ़ा बता दूँ, जब भी यहाँ पे ये ऐसे या आए और उसके बाद उससे पहले हर्फ पे फतहा आ जाए तो उसको हम खड़ी ज़बर के मुशाबह पढ़ते हैं, ठीक है। और हमारी आसानी के लिए कुरान मजीद में खड़ी ज़बर पहले ही लगा दी जाती है ताकि हम उसको पढ़ लें, लेकिन ये रूल अप्लाई होता है कि कहीं पे जैसे अरबी कुरान है वहाँ पे ये चीज़ें नहीं लिखी जाती क्योंकि अरबी जो है फसीहुल बयान है, वो इन चीज़ों को समझते हैं और उनको इन अलामात की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन आपके लिए आसानी के लिए है कि जब भी खाली या से पहले अगर फतहा आ रही हो तो उसको खड़ी ज़बर के बराबर लंबा करके पढ़ते हैं। तो ईसा, ईसा, लाम ज़े या ली, ली, रॉ पे शू, सीन पे सू, लाम ज़े या ली, रूसूली, रूसूली। उसके बाद या पेश आइन यू, तो ज़े या ती, काफ ज़बर का, युअतीका, युअतीका। यहाँ पे आइन और तो की अदायगी को मद्देनज़र रखिएगा, तो को ऊपर पढ़ना है और आइन को वसुल हलक से निकालना है। आगे गोइंज़े या गी, दो ज़बर दो, गी दो, गी दो। गोइन की अदायगी में खराश आएगी गले में। मीमज़े या मी, रो ज़बर अलिफ रो, सापे सू, मीरासु, मीरासु, मीरासु। या पे यू, जीम ज़े या जी, रो ज़बर रो, नून ज़े या नी, यू जी रोनी, यू जी रोनी, यू जी रोनी। यहाँ पे दो मद्दा हो रही है, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे नी पे, और रॉ की अदायगी पूर करेंगे। नून पेश नू, जीन ज़बर अलिफ जा, ज़े या जी, नुजाजी, नुजाजी, नुजाजी। उसके बाद या पेश हायुह, या ज़े या ही, काफ पेश मीम कुम, युहयीकुम, युहयीकुम, युहयीकुम। या पे यू, राज़े या री, दाल पेश दू, युरीदू, युरीदू,
یریدو، یہاں پہ را باریک پڑی جائے گی کیونکہ را کے نیچے کسرہ آ رہی ہے، اور یہ ہم میں آپ کو پہلی ویڈیوز میں بھی بتا چکی ہوں کہ را کب باریک پڑی جائے گی اور را کب پر پڑی جائے گی۔ تو آنے والے اسباق میں جب انشاءاللہ ہم تجوید کے زیادہ سے زیادہ اصول پڑھتے جائیں گے اور ان کو میں ڈیٹیل میں بتاتی جاؤں گی، یہ ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا اس لیے بتاتی جاتی ہوں تاکہ ہماری کنفیوژن جو ہوتی ہے وہ ساتھ ساتھ کلیئر ہوتی جائے، اور جب ہم پڑھیں اور پھر یہ آپ کی مثالیں آپ کے ذہن میں ریمائنڈ کریں جب تو آپ کو پتہ چلے کہ ہاں یہ اس طرح سے تھا، پھر آپ کو سبق میں پڑھنا اور اس کو یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ آج ہمارا لیسن تھا۔ کل انشاءاللہ ہم حروف مدہ کی جو تیسری اقسام میں سے قسم ہے اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اپنا ڈھیروں خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر رہے اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔